تھی تے ٹھیک ہے پر محمد دی محبت کوئی لازمی ہے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر وملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إياك فرمایا بیٹے رب کائنات اگر محمد مصطفیٰ وہی امت نو پیدا نہ کردا نہ جنت بنادا نہ دوزخ بنادا نہ دن بنادا نہ رات بنادا نہ نبی پیدا کردا نہ رسول پیدا کردا نہ فرشتے بنادا بلا ایاک نہ تینوں پیدا کردا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ اگر انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا وہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کر اگر تمہیں پیدا کرنا اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا وہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا ہون توجہ کرو حضرت آدم علیہ السلام حضور دا میلاد کے پڑھ رہے ہیں اگر محمد مصطفیٰ اور اس کی امت کو اللہ پیدا نہ کرتا یعنی کرتا نبی پاک کا ذکر نہیں ہونا کیتا نال امت مصطفیٰ کا ذکر بھی کیتا ہے وہ دی وجہ کی ہے کہ جڑا نبی اللہ نے عطا کیتا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے کہ جڑی امت دیتی امت اپنی سردار ہے سمجھو ہے اور پھر نبیوں نے میلاد منانے تے ساڈے میلاد منانے فرق کی حضرات جو کرو نبی حضور دا میلاد مناتے رہے تے کہندے رہے لوگو وہ سونا یار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا وہ لوگو سونا یار اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لوگو سونا یار حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگو سونا آ رہا ہے حضرات جو کرو حضرت یونس علیہ السلام بولے وہ لوگوں سونا یار ہے حضرت موسیٰ بولے وہ لوگوں سونا یار ہے داؤد علیہ السلام نے اعلان کر کے دسیا وہ لوگوں سونا یار ہے عیسیٰ علیہ السلام نے قوم نے اکٹھیاں کیتا ہے ابو بشر رسول یادی من بعد اسمہ احمد فرمایا وہ لوگوں میں تمہوں بشارت دے کے جا رہا ہوں اور میرے تو بعد ایک شان والا عظمت والا رسول آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا حضرات دی وقات جو کرو انبیاء میلاد مناتے رہے میلاد منا کے کہتے رہے وہ سونا یار آئے وہ سونا یار آئے وہ سونا یار آئے اسی میلاد منا کے پنڈال سجا کے وہ چٹیاں لا کے بینر لا کے اعلان کر کے دسیا وہ خوشیاں کرو سونا آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سونا آ گیا آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھ دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھ دنیا دیوانی ہو گئی جب سے ہوئی آمد میری سرکار کی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی بن دیکھ دنیا دیوانی ہو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو پھر سانو آکھن گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نے کیسی افضل ہیں نہ کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں اچھا حضرت عمر افضل نے کیسی افضل ہیں بھئی حضرت عمر افضل ہیں حضرت عثمان افضل نے کیسی افضل ہیں بھئی حضرت عثمان افضل ہیں اچھا حضرت علی افضل نے کیسی افضل ہیں بھئی حضرت علی افضل نے کہتا ہے کہ تمہوں نے میلاد نہیں منایا افضل ہو گیا تسی کیوں مناندے ہو میں کہا مینوں اے دس
حضرت ابو بکر افضل نے کہ نبی افضل نے؟ اندر نبی افضل نے. میں کہ عمر افضل نے کہ نبی افضل نے؟ اندر نبی افضل نے. میں کہ عثمان افضل نے کہ نبی افضل نے؟ اندر نبی افضل نے. میں کہ علی افضل کہ نبی افضل؟ اندر نبی افضل. میں کہ ہن سن نبی ملاد کیویں پڑھے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا نے خود اپنا منبر شریف اپنے ہاتھ نال اگے کر کے حضرت حسان کو فرمایا منبر پہ کھلو کے میری نعت پڑھ. عرض کی سونیا تسی نبی دا میں امتی, تسی آقا دا میں غلام, تسی رسول دا میں صحابی, آقا میری کی جان ہے تواڈے سامنے منبر پہ کھڑا ہو جاواں. فرمایا منبر پہ کھلو کے نعت پڑھنا تیری ذات دا کمال نہیں, میں محمد دی نعت دا کمال. حضرت چاند بن ثابت منبر پہ کھڑے ہو گئے. واحسن من کلم برکت عینی واجمل من کلم طلب النساء خلق مبرأ من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. واحسن من کلم برکت عینی. حضرت صاحب کہتے ہیں سونیا تیرے ورگا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں, تیرے ورگا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں. واجمل من کلم طلب النساء. سونیا میری آنکھ تیرے ورگا سونا ویکھے کیویں کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا. لفظ دا پوچھ رہا ہوں دسیا لے تو اے جڑے آسان دے ثابت لفظ کہہ رہے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ طَلِدِ النِّسَاءُ وَلَدَا يَلِدُ مِيلَادًا. لفظ طالد سبحان اللہ ہے تو جو تھوڑی میرے کو وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ طَلِدِ النِّسَاءُ. سونیا میری آنکھ دیکھے کہ میں تیرے ورگا سونا کسے ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی ماں دے پڑھی تے جدوں لفظ آئے پیدا ہی نہیں کیتا تے میرے نبی منع کیوں نہیں کیتا ہے تے شرک اے میلاد بیان کرنا تے شرک. چپ کر خبردار میرے میلاد کا ذکر کیتا ایڈے لامیہ ہو جمیں شرک دی تعریف کی نہیں ہوندی یاد ہے میلاد شرک ہے. حالانکہ سنی میلاد منا کے تے شرک دا خاتمہ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ دی ذات لامیہ لد بناوی اللہ دے نہ ہو کسی بچوں پیدا ہویا ہے نہ انہیں کسی کو اپنے بچوں پیدا کیتا ہے. اسی اعلان کر کے دستے ہیں اللہ پیدا ہوا تو پاکے پر نبی دی ولادت ہوئی ہے. آپ بتاؤ یہ میلاد منا کے ہم شرک کر رہے ہیں, شرک کا خاتمہ کر رہے ہیں. یہ شرک دا خاتمہ شرک نہیں. سنی دے نام کر کے دس دیں وہ چڑیاں لا کے دس دیں کوئی لا کے دس دیں اللہ پیدا ہونے تو پا کے نبی دی پیدائش ہوئی. نارنگ منڈی تقریر کرنے واسطے چلا گیا کہ انہوں نے لائٹنگ بڑی کی سی. مینوں ایک بندہ کہتا شاہ جی اتنیاں بتیاں میں کہ خیر ہی اندر جی بجلی ضائع ہوندی میں کہ ساڈے ملک تے کدی آئی نہیں. آندہ نہیں بتیاں تھوڑیاں ہونیاں چاہیے. میں کہ کنیاں تھوڑیاں چاہیے. آندہ جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاتا ہے. میں کہ جتھے ایک تے ادھی نال چلدا تہاڈا چلدا ساڈا نہیں. کس نے کھانے نو آکھیا سی انے ہاں آندہ بھاجی انے نہیں کھانے ہاں ایک اکھ نال جدوں جاواں جتھے جاواں جا بھی سکدا تے آ بھی سکدا. میں کہ مولوی جی تہاڈیاں کنیاں اکھاں نے؟ آندہ دو. میں کہ جی ایک کر دئیے کام تے چل جائے گا. آندہ کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا. میں کہ بھئی تینوں میں دسنا چاہنا تیریاں دعا اکھاں وچوں ایک کر دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا. پر لائٹاں تھوڑیاں ہون نبی دے میلاد والا ویڑا سونا نہیں لگدا.
وصال ہے 12 ربیع الاول میں تسی حضور دی آمد دیاں خوشیاں کر دے 12 ربیع الاول میں حضور دا وصال صحابہ کرام دے حضور دے وصال تے روئے انہاں کام منا رہے میں کہ بالکل صحابہ کرام نے حضور دے جان دا کام منایا روئے وہ دی وجہ کی سب تو پہلی گل تے سن لو 12 ربیع الاول شریف حضور دے وصال دا دن نہیں میں کہا جی اگر تسی کہہ دو 12 ربیع الاول شریف حضور دے وصال دا دن ہے تے پھر میلاد دا دن کیڑا ہے اندر 9 ربیع الاول تے میں کہ بھائی 9 نہیں منا لیا کر اور منایا تے کرنا میں کہ تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنا بال ہے او گھر گھر بندو تسی تمہاں دے تھال ہے تے خوشی نال ہوے ہر دل دی دے حال ہے او ہوش کر بلا اے تے آمنہ دا لال ہے قائد اعظم دے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال دے منانا جے جائز ہے نبی دا میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے بس سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا مولا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ نا حضور کا میلاد بیان کرنا تو ہماری روح کی رضا ہے ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اندر صحابہ کرام نے کام منایا توجہ کریں جی میرے بھائی بھئی صحابہ کرام پر حضور تشریف لے جسمانی طور جسم نال ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے کول بیٹھے بھی سن غزوات تے بھی جاندے سن مسجد نبوی وچ بھی 5 ویلے آندے سن حضور بازار وچوں لنگتے تے صحابہ زیارت کردے سن صحابہ نال کلام کردے سن تے زیارت کردے سن جدوں ظاہری طور تے حضور دا وصال ہو گیا صحابہ نوں پتہ چل گیا ہن غزوات تے بھی انہاں نے نہیں جانا انہیں گلیاں نبی پاک دے قدم متصل گیا انہاں گلیاں وچ مصطفیٰ نے اپنا قدم بھی رکھا نہیں فرمانا اور مسجد جا کے حضور نے نماز بھی نہیں پڑھانی اس واسطے غم زدہ نہیں دے سن کہ حضور ظاہری طور پہ تشریف لے گئے ہیں اور سانو آقا جس پہ پاک نظر نہیں ہونا وہ سنیوں ساڈے کول حضور جسمانی اعتبار نال یا جسمانی طور تے آئے نہیں ساڈے کول تے آئے نے روحانی طور تے اسی کام کیوں منائیے رب کعبہ دی قسم ہے جدوں میں ساڈے کول آئے نے کہ گئے ہی نہیں کیا ہے ہم کام کیوں منائیں ہم تو خوشیاں منائیں ہم کام کیوں آندے ہیں حضور دا وصال ہویا حضور چلے گئے تسی میں کہ حضور اکو واری گئے سن سبحان اللہ کیا بات بڑی توجہ ہے میرے وقت جو کہتے ہیں نا حضور چلے گئے تو میلاد منا رہے کہ اکو واری گئے سن حضور تے کائنات دا نظام رک گیا سی حضور معراج تے گئے سن توجہ کرے جے فرمایا کنڈی ہلدی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی حضور علیہ السلام تشریف لے کے جتھے جتھے چیزاں ہے سن اوتھے اوتھے ہی رک گئی کنڈی ہلدی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی فرماندے جدوں میں واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی جدوں میں گیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی جدوں سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اور پتہ چل گیا جدوں حضور گئے تے نظام رک گیا واپس آئے نظام چلنے لگ گیا جدوں حضور گئے سن تے نظام رک گیا سی کہ ہن جاندے تے نظام مک جاندا پر کائنات کا نظام چل رہا ہے پتہ چل کے حضور ہیں اس واسطے حضور دی آمد دی خوشیاں کر رہے ہیں حضور دی آمد دے میلاد منا رہے ہیں جڑے کہنے نے صحابہ کرام نے تو جھنڈیاں نہیں لگائیں انہوں نے میلاد نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو ایک ہوندی ہے جڑ ایک ہوندا تنا جڑ ہوے تے تنا ہوندا جڑ نہ ہوے تے تنا نہیں ہوندا وہ جڑ زمین ہے جو دیئے تنا باہر ہوئے جڑ پھڑ نہیں دیندی تنا پھڑ دیندہ ہے تے جے کوئی جا کر تنے نو آکھے وہ تیری جڑ تے پھڑ نہیں دیندی تم کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بات بختا میری جڑ ہے تے پھڑ دے رہے ہو میری جڑ نہ ہوتی کبھی پھڑ نہ دیتا پر فرق ہے میری جڑ زمین میں رہ کے اپنے طریقے نال کام کر دیئے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کام کرنا صحابہ ساڑھی جڑ میں وہ میلاد مناتے ہوئے نتیجہ سی منا رہے ہیں اور فرق ہے وہ اپنے دور دے
مطابق مناتے سن اسی اپنے دور کے مطابق منانے ہاں جے کوئی ہونا چڑیاں نہیں سنڈائیاں تو تسی کیوں لاندے ہو جدو قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاتا سی قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاتا سی قرآن پاک پکساں تے لکھیا جاتا سی اور جس دور قرآن لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چڑیاں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے اندر بینر نہیں سنڈائے تو تسی کیوں لاندے ہو نبی نے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت پہنچ کیتا ایک چاچا نبی نے چاچے دا سر کھاتے تو پیر رکھے اے پیر کھاتے تو سر ننگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کھاتے کے پیران کے کام آدھے ہو مجھے تو کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو پیران دا تقاضا کرے تے پاگل ہے میلاد ہونا بھی منایا میلاد اسی بھی منا رہے پر فرق ہے وہ اپنے دور کی سہولیات کے مطابق مناتے رہے اسی اپنے دور کی سہولیات کے مطابق منا رہے حضرات جے نبی پاک تشریف لے کر آئے رب کائنات نے فرمایا جبریل نور کی چادر لے کے آؤ جبریل چادر لے کے آ گئے عرض کی تھی مولا کی کرا فرمایا مکے جا میرے گھر کی چھت پہ جا کے اور نور کی چادر پا کے آؤ جبریل مکے آ گئے آگے چھتر بیت اللہ شریف سے چادر پائی آسمانہ تے بدل کے دیا جبریل پوچھ رہا تو کیوں گجنا ہے اندر میں نومی دے کی مگنے آدھا جو نبی پاک ہوئی آمد کا انعام بیت اللہ نے ملیا او میں ہونی عطا کر جبریل اندر میں کون وہ دین والا وہ دے کونوں مانگ لے جن نے بیت اللہ نو عطا فرمایا وہ دے کونوں مانگ جن نے بیت اللہ کو دیتا ہے انہوں مثال دینا کہتا کہ تم گل سمجھے چاہے برات آئی ہوئے نا کسے پنڈال ایک برات بیٹھی ہوئے تو منگن والے آ جاتے منگن والا اندر بڑھ دیا پوری برات کے نظر مارتا ہے سب تو پہنا ہوتی نظر اس بندے تے پہندی ہے جن نے بوسکی دا سوٹ پایا ہوا انہوں جا کے اندر چوری صاحب مبارک ہوئے آدھا میں نہیں پانوں کو بڑا کدی کسی سکتے ہیں آپ تُسی نے تاں چوک کر کے بیٹھے ہو کہ کدی کسی برات تے گئے نہیں انہوں جا کے آگے جڑا بیل لک ہوئے گا چنگے کپڑے پائے ہوں گے بیل ڈریس ہوئے گا انہوں جا کے چوری صاحب مبارک ہوئے اندھا بھائی جی میں نہیں اندھا جی وہ کون ہے وہ فنی شرارتاً اس بدے والی اشارت کرتا ہے جڑا راج کے کنجوس ہے جنہیں کدی کسی نے ککھ نہیں دیتا انہوں آکھے گا وہ جنہیں واسکٹ پائی ہے ہوئی انہوں دے بھول جائے گا انہوں جا کے آگے چوری صاحب مبارک ہوئے انہوں پتہ ہے میں کدی کسی نے ککھ نہیں دیتا انہوں پہلا سوال یہ کرے گا کہ انہوں کر لیا کہ نہیں وہ آکھے گا جو جنہیں بوسکی دا سوٹ پایا جی میں نے کون نہیں کر لیا آدھا میں نہیں آدھا یار پھر وہ کون ہے انہوں نے اشارہ ہوتے والے کرنا ہے جدے ہاتھ ہوئے جو بیگ یہ تو پتا ہے جنہوں بیگ کے لئے آتے چکتا ہے انہوں جدوں بیگ بڑے میں جا کے انہیں کہنا ہے کہ چوری صاحب مبارک ہو گئے انہیں نہیں کہنا میں نہیں وہ آکھے گا پتر میں آنا آیا راضی کر کے کرنا حضرات جبریل اندر رب کائنات دی بار گئے ایک سوال کر جناب بندہ کہتا مولا عطا فرما اللہ فرماتا بدنا فرما شروع کر دے ہمیں مولا اگے جدوں حکم دے دا رہا ور جاندہ رہا اج حکم دے میں گا کہ ور جانا ہے پر انعام کوئی انوکھا دے فرمایا کہ جدوں کردا رہا وہ پانی دیاں چھٹا پاندا رہا پانی دیاں کڑیاں پاندا رہا اور پانی دیاں چھٹا نہیں پانیاں ایک کڑی امبر دی پا ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی مشک دی پا صدامہ مہک جان گیا اور روڑے پہ جان گئے مبارک ہوئے سونا آ گیا ہر پاس سے خوشیاں بھی لہر دوڑ جائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس اور رات دی قسمیں جڑی رک رک کے گزر رہی ہے صبح دی قسمیں جڑی تیزی نہ لا رہی ہے مولا ہر رات گزر دی ہے ہر صبح ہوندی ہے ہر رات دی قسم ہر صبح دی قسم فرمایا قسم جدوں فرمائی جائے کسے اعلیٰ شے دی عرفہ شے دی پاک شے دی ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں اس رات تے صبح دی قسم ہے جدے درمیان میں محبوب دی ولادت ہوئی اگر آتم
علامہ کاشفی فرما دیں رات رب دی بار کے جلد کر دیں مولا رک رک کے اس واسطے گزر نہیں ہاں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں مل جائے سبو کہہ دیے تیری نال اس واسطے آ رہی ہاں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں مل جائے اللہ فرماندا ہے اے رات اس کو غم نہ کرو میں اپنے نبی نو کرنا نہیں دو اور رات جا رہی ہوے گی صبح آ رہی ہوے حضور نے نور تے جیسے دن آئے ہوئے پیر دا اس واسطے کہتے ہیں نور پیر دا ویلا حضرات ادھر نبی پاک دی امی جان حضرت آمینہ پاک حضرات علی مکان جدو حضرت عبد المطلب نے بلا کے فرمایا اے بیٹی تینوں عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں عرض کیتی بابا جے غم میں نہیں کرنا اور کون کرے گا فرمایا بیٹی جے غم ہوگا خوشبواں کدی نہ لاندی آگیا بابا خوشبواں کدی نہیں آیا میں بات کدی گئی نہیں پر ایک گل ضرور جدوں رب کائنات نے ایک نور عطا کیتا ہے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں خوشبواں کتھوں آوندیاں آپ فرماندیاں بابا ہے کہ محلے داراں جدوں کھوہ تو پانی لینا جاندیاں سن میرا انتظار نہیں سا کردیاں آپ ہی جا کے ڈول وچ سٹنا محنت کر کے پانی باہر کڈنا پھر برتن بھر کے لے کے آنے ہن میرا انتظار کردیاں اے بیٹی ہن تیرا انتظار کیوں کردیاں میں آکھیا بابا جدوں رب کائنات نے یہ نور عطا کیتا ہے میں کھوہ دے کنارے پہ جانیاں کھوہ دا پانی میرے ول ویکھ کے آپ ہی کنارے پہ آ جاتا حضور اجے ماں دے پیٹ وچ نے حضرت آمنہ کی کہنی ہے پانی میرے ول ویکھ کے کنارے تے آ جاتا آج لوگ کی حضور دی ماں دے بارے بکواس کرتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو میں کہا 20 سال بعد تیرے گھر پتر جمے تے نہ رکھے عبداللہ تی پیدا ہوئے تے نہ رکھے آمینہ او 20 صدیاں تو بعد تیرا پتر تے تیری تی مومنہ تے نبی دے ماپیاں بارے بکواس کرتے ہیں تیرے شرم نہیں آئی نبی دی ماں بارے بکواس کرتے ہیں تیرے حیا نہیں آیا جدے پیٹ وچ نبیاں دا سردار آئے او دے روزے جائے وہ تھا کوئی نہ او دے روزے جائے وہ تھا کوئی نہ سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جائے وہ ماں کوئی نہ سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جائے وہ ماں کوئی نہ سونے جیا پوت کوئی نہ حضرات دی وقار توجہ کرو حضرت آمنہ کہنیاں میں اپنے کمرے چ لیٹی ہوئی ہوں اللہ 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 ذکر دی آواز ہوتی ہے اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں کمرے چ کوئی نظر نہیں آیا دروازہ کھولیا باہر کوئی نظر نہیں آیا آ کے لیٹ گئی ہوں آواز آئی آمنہ جدو ذکر دی آواز آئے اٹھ کے نہ بیٹھیا کر دروازہ نہ کھولیا کر تیرے پیٹ اندر تیرا بچہ ہوئے وہ میرا رسول ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کرنا فرماندیاں نے 4 بیبیاں میرے کول آ گئیاں میں حیران ہو گئی اے بیبیو تسی کون ہو ایک کہندی میرا نام حوا ہے دوسری کہندی میرا نام ہاجرہ ہے تیسری کہندی میرا نام مریم چوتھی کہندی میرا نام یاسیہ ہے میں کیا تواڈے بڑے مرتبے بڑے مقام نے ایتھے کیویں آئیاں ہو انہاں کہا واقعی ساڈے بڑے مرتبے مقام نے پر اللہ فرمایا اے بیبیو اگر مقام لینا چاہتی ہو اگر اور مقام لینا جے اے مکے جاؤ آخری نبی دی ماں دیاں خادمہ بن جاؤ سوچو ذرا جدی خادمہ حوا بنے جدی خادمہ ہاجرہ بنے جدی خادمہ مریم بنے
جدی خادمہ آسیہ بنے انہاں خادمہ دے یہ مقام نے مخدومہ دا کی مقام ہوئے او درود تجھ پہ بھی آمنا او درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے فرمایا خرج منی نور فرمایا میرے بچوں نور خارج ہوا اپنے کوٹھے میں لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا کوٹھا کتھے مکے ملک شام کتھے نہیں سمجھ آئی ہون تے گڈیاں بساں تے کاراں تے جہاز آ گئے نا وہ تو لوکی ڈاکیاں تے سفر کردے سن یہ آواز مٹھی رکھو تے دلے تھوڑی جی لمبی کر دے آواز میں تھلے ہی رہے آواز لوکلی نام ہی ہوئے خیر توجہ اینا دورانڈا سفر تے رستے دے وچ منزلاں بھی رستے دے وچ شہر بھی رستے دے وچ بلڈنگاں بھی تے حضور دے آن تے اللہ نے سارے حجاب دور کیتے نے تے حضرت آمنہ نے اپنی اکھاں دے سامنے ملک شام دے محل بھی ویکھے نے صرف محل ہی نہیں ویکھے بلکہ بازاراں وچ چلن والے اونٹاں دے گڑاں وچ ٹلیاں میں ویکھے حضرت فرما دے ہیں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا حضرت نیوہ کار توجہ کرو نبی پاک بھی پھوپھی جان حضرت صفیہ کہہ دیا نے وہ بچہ پیدا ہوئے سب تو پہلے دائی بچے دا ناڑو کٹ دیئے ناڑو کٹنا دا ارادہ کیتا ہے دیکھ کے حیران رہ گئی آقا دا تے ناڑو ہے ہی کوئی نہ ایک بندہ کہتا ہے شاہ جی ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی میں کہا مولوی جی ناڑو ہے ہی کوئی نہ اندر دلیل کی میں کہا بچہ ماں دے پیٹ چوئے تے ناڑو دے ذریعے خوراک ماں دے پیٹ وچوں بچے دے پیٹ چ جاندی ہے اے جو کہہ لو بچہ ماں دے پیٹ چ خوراک دا محتاج ہوندا ہے اس واسطے ناڑو ہوندا ہے او میرا نبی نور ہے انہوں ماں دے پیٹ وچ خوراک دی محتاجی نہیں سی اس واسطے ناڑو ہے ہی کوئی فرماندیاں میں حضور نو غسل دین دا ارادہ کیتا ہے آقا دیاں پلین زلفاں وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے آواز آئی صفیہ انہوں غسل دے دینا اے میرا محبوب ہے اساں غسل دے کے کلے آئے پھر فرماندیاں نے سرما پان دا ارادہ کیتا ہے آقا اکھاں کھول کے میرے چہرے تے لا دیتیاں وَدُّہَا مُکھڑا وَاللَّهِ زُلَفْ مَعْزَالِ تَقْ جَلَا پایا ہے وَدُّہَا مُکھڑا وَاللَّهِ زُلَفْ مَعْزَالِ تَقْ جَلَا پایا ہے سارے ہوئے آخدے سجایا سارے ہوئے آخدے میں واہ واہ رب نے یار سجایا حضرات نے مکان توجہ کرو حضرت آمنہ کہہ دیا حضور اپنی گود وچ لیا آقا بار بار زمین وال کھچ کر دے میں ہاتھ چھٹ
بچے آقا زمین تے تشریف لے آئے حضور نے پیشانی بات زمین تے رکھی ہے اور ننے ننے لب ہل دے میں آپ فرما دیا میں کن لا کے سنے آئے آواز آتی ہے اللہم اغفر لے امی اللہم اغفر لے امی اللہ میری امت نو بخش دے